ماہ سیام رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ سیام کا استقبال تقوی سے، اشتیاق سے، محبت سے کیا جائے۔ جنت تو جنت ہے، لیکن پورے 11 ماہ جنت کی آرائش و زیبائش ہوتی رہتی ہے، صرف ماہ سیام کے استقبال کے۔ ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی خاص رحمتیں اس مہینے میں نازل ہونے جا رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کوئی اچھائی کی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا ہے، یعنی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا، ایک نفلی عبادت کرنے کا، فرض ادا کرنے کے مطابق ثواب ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو گویا اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جائے، تو 70 گنا اجر اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو رحمتوں کی لوٹ سے لگی ہے نا اس مہینے میں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اور وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ نعمتیں جو عام ایام میں اسے نصیب نہیں ہوتی، اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، حضور ہم میں سے سارے لوگ تو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائیں، یہ تو پھر عمرا ہی بازی لے جائیں گے۔ تو رحمت عالم نے کیا جواب دیا، سنیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے، ایک چھہارے یا کھجور سے، یا پانی کے ایک گلاس سے کسی کو افطار کروائے، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ تو اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمتوں کا باڑا بٹ رہا ہے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کو سیراب ہو کر کے روزہ افطار کروایا، سیراب کر کے اچھا دسترخوان لگایا، انواع و اقسام کی چیزیں رکھی، وہ رج گیا، تو ثواب تو اسے بھی مل گیا جس نے پانی کا گھونٹ پلایا، جس نے دودھ کا گھونٹ دے دیا، جس نے چھہارا دے دیا، کھجور دے دی۔ لیکن جس نے اس کو رجایا، اس کو خوب سیراب کیا، تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو جام کوثر عطا کرے گا۔ 50,000 سال کے دن میں اس کوثر کے جام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ماہ سیام میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں۔ یہ جو نمائشی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، ان سے جان چھڑائیں۔ ریا والا عمل اللہ کو کبھی بھی قبول نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض کا ہم محنت کرتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہے چونکہ ریا شامل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے لوگوں کی افطاری بھی کرواتے ہیں جن کے بارے انہیں یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو ان کو بھی بلا کر کے نمائش کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں دیکھو کتنے بڑے بڑے منصبدار اور عہدیدار آئے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا، وہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ جو اللہ کے لیے کام کرو وہ محض اس کی رضا کے لیے کرو، بس بات ختم۔ جب اس کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اس کی رضا کے لیے ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ دے دیا، ایک چھہارا کسی کو دے دیا، اجر کیا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف۔ کتنا بڑا اجر ہے، اللہ اکبر۔ لیکن قربانی دی، جان دی، رگوں کا خون نٹڑ گیا راہ خدا میں، لیکن یہ تھا میری ناموری بھی ہوگی، تو یہ سب کچھ برباد۔ تو جو بھی عمل کرو محض اس کی رضا کے لیے کرو، اپنے عمل کو ناخالص نہ ہونے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنیے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ کرم نوازیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو، اور ماہ سیام کا
استقبالیہ خطبہ دے کے ان کو ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آج یہ خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا، وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریضہ ادا کیا۔ اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرے۔ وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ وہو شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائمہ، جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو، روزہ دار کو، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ وکان لہ مثل اجرہ، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا، روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی کمی کے بغیر، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا اجر دے دیا جائے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے حبیب، لیسا کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے، غریب لوگ بھی ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں، تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے، من فطر صائما، جو کسی کو افطار کروائے، علی مذقۃ لبن، دودھ کے ایک گھونٹ سے، او تمرۃ، یا ایک کھجور سے، او شربۃ من ماء، یا پانی کے ایک گھونٹ سے۔ لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ پھر دوسری بات، جس طرح تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ اور تیسری بات، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی، تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے ہیں، اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوی کو حاصل کرتے رہے ہیں، اور تمہیں بھی
ہم اس راستے سے تقوی نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمور الثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں۔ تو قوم نے اس حکم کو بسر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے۔ قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی، اور پھر جتنی بھی ملتیں، قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اتقاء کی دولت نصیب۔ اب سوال یہ ہے، کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے، بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی۔ یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر 20 گھنٹے کا روزہ ہے، اور ہمارے بھی یہاں 16-17 گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے۔ تو اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے، اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کی نسبت ماہ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 20 گھنٹے، 17 18 گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا، اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی کا نور۔